الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ یہ میں آج بہار الانوار کی جلد نمبر 43 لے کے آیا ہوں۔ یہ آپ کہیں کہ جو جلد نمبر 43 ہے وہ صفحہ نمبر 1 سے لے کر اور صفحہ نمبر 237 تک، پوری جلد نہیں، یعنی صفحہ نمبر 1 سے 237 تک یہ اس پر حضرت زہرا علیہ السلام کے حالات ہیں۔ اس کے بعد پھر امام حسن اور امام حسین ان کے حالات ہیں، یہ پورے یہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں جو تیسری حدیث ہے، تیسری حدیث، اس میں ایک لفظ استعمال، بہت سارے الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں ہمارے حلقوں میں، عام ہے اس خیال سے کہ شاید باقی لوگ بھی سمجھتے ہوں گے، ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں، باقی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ اس کو سمجھتے ہیں، کس کو لوگ نہیں سمجھتے۔ میرے خیال میں یہ ان سے مرتضیٰ صاحب ہیں نا، آپ وجہ تسمیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تسمیہ نام رکھنا، وجہ تسمیہ نامگزاری کی وجہ۔ اچھا جی، یہ بہت دفعہ پوچھا گیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، خصوصاً اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، یہ پوچھا گیا ہے، پھر آپ نے جواب دیا ہے۔ ابھی جو میں روایت لے کے آیا ہوں وہ زہرا کی وجہ تسمیہ ہے۔ یہ اس میں ہے کہ شروع میں نا امام جعفر صادق نے فرمایا ہے لفاطمتا تسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل، خدا کے نزدیک فاطمہ کے 9 نام ہیں، خدا کے نزدیک فاطمہ کے 9 نام ہیں۔ اچھا، فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرا۔ اچھا، آج ہم زہرا کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں، وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان مبارک سے۔ یہ آخری راوی ہے، بہت مشہور راوی ہے، عن ابان بن تغلب قال قلت لعبداللہ ابن رسول اللہ، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا لما سمیت الزہراء زہرا، زہرا کا نام زہرا کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا لأنہا تظہر لامیر المؤمنین فی النہار 3 مرات بالنور، سبحان اللہ، یعنی دن میں 3 دفعہ امیر المؤمنین کے سامنے آپ کے چہرہ مبارک سے 3 قسم کے نور نمودار ہوتے تھے۔ دن میں یوں سمجھیں کہ اوقات نماز میں یہ 3 اوقات کا قرآن میں ذکر ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یہ 3 ٹائم نا، 3 دن میں 3 دفعہ، یعنی ایک مخصوص قسم کے نور، یعنی ایک رنگ کے نہیں، نور کی بھی جو ہے نا وہ کئی رنگ ہیں، یہ دن میں 3 دفعہ جو ہے وہ کئی رنگ کے نور امیر المومنین کے سامنے خاتون جنت کے جی جسم مبارک سے جو ہے نا وہ ظاہر ہوتے تھے۔ اچھا جی، کانا یظہر نور وجہ لصلاۃ الغداۃ والناس فی فراشہم، لوگ اپنے گھروں میں ہوتے تھے، صبح کی نماز کے موقع پر ایک سفید رنگ کا نور ان حضرت علیہ السلام سے نمودار اور ظاہر ہوتا تھا۔ فَيَدْخُلُ بَيَاضُ ذَلِكَ النُّورِ إِلَى حُجْرَاتِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، یہ نور مدینہ کے ہر گھر میں جو ہے نا وہ داخل ہوتا تھا، یہ نور مدینہ کے ہر گھر میں۔ فَتَبْيَضُّ حِيطَانُهُمْ،
اور ان کی تمام دیواریں جو ہے نا وہ سفید ہو جاتی تھی. فَيَعْجِبُونَ مِنْ ذَلِكَ، ان کو تعجب ہوتا تھا. ظاہر ہے سویرے سویرے اذان کے موقع پر گھر کے ساری دیواریں جو ہے نا وہ سفید سفید ہوں، جیسے کہ کوئی سرج لائٹ جو ہے نا وہ جیسے اسٹیڈیوموں میں جو ہے نا وہ ہوتی ہے. فَيَأْتُونَ النَّبِيَّ، ان حضرت کے پاس آتے تھے. فَيَسْأَلُونَهُ عَمَّا رَأَوْا، اور پوچھتے تھے جو انہوں نے دیکھا ہوتا تھا، بھئی ہمارے گھر کی ساری دیواریں سفید ہو گئی ہے، منور ہو گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ فَيُرْسِلُهُمْ إِلَى مَنْزِلِ فاطمہ، لوگوں کو کہتے تھے کہ جاؤ میری بیٹی کے گھر جاؤ. فَيَأْتُونَ مَنْزِلَهَا، لوگ آپ کے گھر آتے تھے. فَيَرَوْنَهَا قَائِدَةً فِي مِحْرَابِهَا تُصَلِّي وَالنُّورُ يَسْطُ مِنْ مِحْرَابِهَا فِي مِحْرَابِهَا مِنْ وَجْهِهَا، آپ کو لوگ دیکھتے تھے محراب عبادت میں اپنے مصلی پر ہوتی تھی اور آپ کے چہرے سے نور جو ہے وہ بلند ہو رہا ہوتا تھا، بلند ہو رہا ہوتا تھا. جی فَيَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِي رَأَوْهُ كَانَ، پھر اس سے ان کو یقین حاصل ہو جاتا تھا کہ یہ نور جو ہم سب کے گھروں میں داخل ہو گیا ہے اور دیواریں منور ہو گئی ہیں، یہ خاتون جنت علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہے. فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ، اور جب یہ جو ہے نا وہ زوال کا وقت آتا تھا، نصف نہار، نصف نہار جب سورج جو ہے نا مشرق سے چلا ہوا سورج وہ جیسے ہی خط نصف نہار کو کراس کرتا ہے وہ زوال شرعی کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے جی، وہ ہمیں وہ خط نصف نہار نظر نہیں آتا، لیکن زمین میں اس کی نشانی بتائی گئی ہے. ایک پنسل کو آپ بالکل عمودی شکل میں نصب کریں، آپ صبح دیکھیں گے کہ وہ مغرب کی طرف اس کا جو ہے نا لمبا سایہ ہے، وہ جیسے جیسے سورج مشرق سے مغرب کی طرف بڑھتا جاتا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے. مکہ مکرمہ میں چند لمحوں کے لیے بالکل غائب ہو جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ نمودار ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج نے خط نصف نہار کو کراس کر لیا ہے. ہمارے پاکستان میں مکمل معدوم نہیں ہوتا، ایک حد تک گھٹتا ہے پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی بڑھنا شروع ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ سورج نے خط نصف نہار کو کراس کر لیا ہے. یہ نصف نہار ہے نا. فلما اذا انتصف النہار، جب جو ہے نا وہ نصف نہار ہوتا، وترتبت للزہراء للصلاۃ، اور خاتون جنت نماز کی جب تیاری کر لیتی تھی نا، ظہر نور وجہہا بالصفرہ، یعنی زرد رنگ کا نور جو ہے نا وہ بلند ہوتا تھا. فتدخل الصفرۃ فی حجرات الناس، یہ بھی لوگوں کے گھروں میں یہ جو ہے زرد رنگ کا ہے نا وہ نور، وہ لوگوں کے یعنی کمروں میں داخل ہوتا تھا. ان کے کپڑے، ان کے رنگ بھی جو ہے نا وہ اس رنگ کے ہو جاتے تھے. پھر فیاتون النبی، اور حضرت کے پاس آتے تھے. فیسألون عما رأوا، بتاتے تھے کہ ہم نے اپنے گھر میں کیا دیکھا ہے. پھر آپ یرسلہم الی منزل فاطمہ، آپ فرماتے تھے کہ ابھی میری بیٹی کے گھر جا کے دیکھو، تمہیں اس کی وجہ معلوم ہو جائے گی. فَيَرَوْنَهَا قَائِمَةً فِي مِحْرَابِهَا، دیکھتے تھے کہ خاتون جنت اپنی محراب عبادت میں کھڑی ہیں. وَقَدْ ظَهَرَ نُورُ وَجْهِهَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَعَلَىٰ أَبِيهَا وَبَالِهَا وَبَنِيهَا، یہ خاتون جنت آپ کے بابا، آپ کے شوہر نامدار اور آپ کی اولاد پر درود و سلام ہو. ان کے چہرے کا نور جو ہے نا وہ یہ زرد رنگ کا نور وہ بلند ہو رہا ہوتا تھا. فَيَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِي رَأَوْهُ كَانَ مِن نُورِ وَجْهِهَا، ان کو اندازہ ہو جاتا تھا، بلکہ یقین ہو جاتا تھا ہم اپنے گھروں میں جو مخصوص رنگ کا نور ہمیں نظر آ رہا ہے وہ خاتون جنت کے چہرے انور کا نور ہے. فَإِذَا كَانَ آخِرَ النَّهَارِ وَغَرُبَتِ الشَّمْسُ، جب دن کا آخر ہوتا اور سورج ڈوب جاتا، احمر وجہ فاطمہ، خاتون جنت کا جو ہے نا وہ چہرہ کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا. فاشرق وجہها بالحمر فرحا وشکرا، آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ خوشی اور شکر کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کا رنگ سرخی میں تبدیل ہو جاتا تھا. شکرا للہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی شکرانے کے طور پر. اور یہ سرخی آپ کے چہرے کی تمام لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتی تھی، ان کے در و دیوار بھی وہ سرخ ہو جاتے تھے. فَيَعْجَبُونَ مِنْ ذَلِكَ،
پھر ان کو حیرت ہوتی تھی، تعجب ہوتا تھا، وَيَأْتُونَ النَّبِيَّ ان حضرت کے پاس آتے تھے، وَيَسْأَلُونَهُ عَنْ ذَلِكَ پھر آپ ان کو بھیجتے تھے، فَيَرَوْهَا جَالِسَةً تُسَبِّحُ اللَّهَ وَتُمَجِّدُهُ دیکھتے تھے کہ آپ محراب عبادت میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہوتی تھی، اور یہ آپ کی چہرے سے بلند سرخ رنگ کا نور یہ ان کے گھر دیوار میں داخل ہوتا تھا۔ فَيَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِي رَأَوْهُ كَانَ مِن نُورِ وَجْهِ فاطمہ یہ سمجھ جاتے تھے کہ ہمارے گھروں میں جو سرخ رنگ کا نور داخل ہوا ہے وہ آپ کا نور ہے۔ حَتَّى وُلِدَ الحسین یہ آخری جملہ بڑا غور طلب ہے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، فَهُوَ يَتَقَلَّبُ فِي وُجُوهِنَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ یہ نور وہ اولاد فاطمہ میں قیامت تک یوں منتقل ہوتا جائے گا، یہ یوم قیامہ فی الائمۃ منا اہل البیت، ائمہ اہل بیت پہلے امام سے دوسرے امام تک یہ منتقل ہوتا جائے گا، جی اماماً بعد امام، آخری امام تک کے یہ نور فاطمہ جو ہے وہ نسلوں میں منتقل ہوتا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔